ابلیس کی اولاد کا ہے رقص بہر سو، ملت ابھی افسوس کے بیدار نہیں ہے، ملت ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح مصر کی اہم کہانی چلتی رہے گی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ اسلاف کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے قسط نمبر 37 آپ کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتھونیس اور یوکلس درخت کے پیچھے سے ہٹے اور دبے پاؤں روتاس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرف روتاس کی پیٹھ تھی، دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ جب وہ روتاس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو روتاس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور بدک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے یقیناً اپنے جرنیل انتھونیس اور ہرقل کے بیٹے یوکلس کو پہچان لیا تھا۔ میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ روتاس نے حیرت زدگی کی حالت میں پوچھا، آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روتاس، انتھونیس نے تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہرقل کی جاسوسی کے شعبے کے افسر ہو؟ کیا تم اس سے انکار کر سکو گے کہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو؟ آپ کیسے جرنیل ہیں؟ روتاس نے کہا، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں 3-4 مہینوں سے فوج سے غیر حاضر ہوں۔ میں ہرقل کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ جاسوسی کے لیے حمص تک چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محکمے کے 2 تجربہ کار آدمی تھے، لیکن پکڑا گیا۔ اس کے دونوں آدمی مارے گئے اور وہ اب موقع دیکھ کر فرار ہو آیا ہے۔ پھر اس طرف کیا لینے آئے ہو؟ یوکلس نے پوچھا اور کہا، ہرقل اور اس کی فوج اس طرف تو نہیں آئی؟ اس کا چہرہ اور اس کا لباس دیکھو، لیزا نے کہا۔ اگر یہ 3-4 مہینے دشمن کی قید میں رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ اور صحت مند نہ ہوتا، اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ ہوتے۔ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ یقین کریں، روتاس نے کہا، مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا۔ انتھونیس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل سے ہٹا لی اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر اس کے کمر بند کو دیکھا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ مسلمانوں نے اسے باعزت طور پر رہا کرتے ہوئے تلوار بھی اسے دے دی تھی۔ انتھونیس نے اس کے کمر بند کے چاروں طرف ہاتھ پھیرا کہ اس کے پاس خنجر بھی ہوگا۔ خنجر تو نہیں تھا، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ کو لگی تو اس نے یہ چیز کھینچ لی۔ چاندنی میں اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو اس نے یہ چیز لیزا کی طرف بڑھائی۔ یہ صلیب اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے۔ انتھونیس نے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ تک یہ صلیب مال غنیمت میں پہنچی تھی۔ یہ کسی رومی افسر کے پاس تھی جو مارا گیا تھا۔ انتھونیس نے اس افسر کا نام لے کر لیزا اور یوکلس کو بتایا کہ یہ ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ اب سوچو، انتھونیس نے کہا، اگر یہ شخص مسلمانوں کی قید میں رہا ہوتا تو کیا وہ اتنا وزنی سونا اس کے پاس رہنے دیتے؟ انتھونیس نے روتاس سے کہا، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ انتھونیس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے کمر بند سے تلوار کھینچ لی اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سچ بول دے ورنہ اس کی لاش یہیں پڑی رہ جائے گی اور اسے جنگل کے درندے کھائیں گے۔ میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ روتاس سچ بولنے پر آ گیا۔ میں جانتا ہوں ہرقل پسپا ہو کر کس طرف گیا ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا کہاں۔ میں جاسوسی کے لیے گیا تھا، لیکن اپنے سینے سے جو راز تھے وہ مسلمانوں نے نکلوا لیے۔ روتاس نے بالکل صحیح اور سچ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور مسلمانوں کی قید میں جا پہنچا تھا۔ میں ہرقل کی ایک بیٹی کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ روتاس نے کہا، آپ شارینا کو بھولے نہیں ہوں گے، وہ وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے قید خانے سے بچا کر ایک نہایت اچھے کمرے میں رکھوایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسی پیار و محبت کی باتیں کی اور کہا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے کہ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنی فوج کی کمزوریاں وغیرہ اسے بتا دی۔
مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں نے میری بتائی ہوئی باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ صلیب اسی کا انعام ہے جو ان کے سپہ سالار نے مجھے دیا ہے۔ انتھونیس اور لیزا نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ پھر بھی انتھونیس نے اسے کہا کہ جہاں کہیں اس نے دھوکہ دیا اسے وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اب روتاس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انتھونیس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ مجھے آپ ایک وفادار ساتھی پائیں گے، روتاس نے کہا۔ میں تو بھٹکا ہوا مسافر تھا، آپ نے مجھے منزل دکھا دی ہے۔ ان قبائلی سرداروں کو میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ رات بہت تھوڑی رہ گئی تھی، وہ ذرا سا سوئے اور پو پھٹنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عراق اور شام کے درمیان وسیع و عریض الجزیرہ کے علاقوں میں عیسائی قبائل کی سرکوبی کی جا رہی تھی۔ ان میں ایک دلچسپ صورتحال بنو تغلب نے پیدا کر دی تھی۔ بنو تغلب کا علاقہ شام، عراق سرحد اور دریائے فرات کے درمیان تھا۔ کچھ علاقہ شام میں بھی تھا، یہ صحرائی علاقہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر نے بنو تغلب کی سرکوبی کی ذمہ داری ایک سالار ولید بن عقبہ کو سونپی تھی۔ بنو تغلب کئی ایک بستیوں میں آباد تھے، جن میں 2 یا 3 بڑی بستیاں قلعہ بند تھیں۔ سالار ولید بن عقبہ کو ان بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی دشواریاں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ بنو تغلب کے لوگ صحیح معنوں میں جنگجو تھے۔ وہ عربی نسل کے لوگ تھے۔ مجاہدین کے جس لشکر نے پہلے مثنہ بن حارثہ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کسرائے ایران کی طاقتور فوج کو ہر میدان میں شکست دی، اس لشکر میں بنو تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے شجاعت کے بڑے ہی حیران کن کارنامے کر دکھائے تھے۔ اب بنو تغلب نے ہرقل کی شہ پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ عراق پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا، اور شام پر بھی بنو تغلب نے مسلمانوں کے اس قبضے کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی۔ مجاہدین کا لشکر سالار ولید بن عقبہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو اس قبیلے کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن کسی بھی جگہ قدم جما نہ سکے۔ مجاہدین کو ایک سہولت یہ حاصل ہو گئی کہ انہیں رومیوں اور ایرانیوں کے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ اس طرح مجاہدین کی اکثریت گھڑ سوار تھی۔ مجاہدین کو ایک اور فائدہ حاصل ہو گیا تھا، انہوں نے ہرقل کو شکست دی تھی، جو اس دور میں ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہرقل کی جنگی طاقت ایک دہشت کا نام تھا۔ مجاہدین نے اس طاقت کو ملک شام کے جنگلوں اور صحراؤں میں بکھیر ڈالا تھا۔ اس طرح مجاہدین کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی تھی۔ الجزیرہ کے عیسائی قبائل لڑنے کے لیے میدان میں آ تو جاتے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ بنو تغلب نے بھی ایسی ہی لڑائی لڑی۔ 3-4 معرکوں میں انہیں بھوکی کھانی پڑی تو ان کے سردار صلح کا معاہدہ کرنے آگے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بنو تغلب ان قبائل میں زیادہ جنگجو اور باوقار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ان پر ایسی سختیاں عائد کر دی جائیں گی جو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سرداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اسی روز امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا، جس میں لکھا کہ انہوں نے بنو تغلب سے اسلام قبول کرنے کو کہا تھا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ امیر المؤمنین پر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور تدبر کی تعریف تو غیر مسلم مؤرخین نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر نے جواب بھیجا کہ بنو تغلب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ بھی لکھا کہ بنو تغلب کے سرداروں سے کہہ دیا جائے کہ ان کے قبیلے میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبیلے کے لوگ اسے روکیں گے نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا یہ فیصلہ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں وغیرہ کو سنایا تو اس فیصلے سے ہی متاثر ہو کر متعدد عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔
امیر المؤمنین حضرت عمر نے پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنو تغلب سے جزیہ وصول کر کے انہیں ذمہ قرار دے دیا جائے۔ بنو تغلب کے سرداروں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ذمہ نہیں کہلائیں گے۔ اے بنو تغلب، ولید بن عقبہ نے کہا، ہم تمہارے لیے اپنا قانون اور دستور بدل نہیں سکتے۔ میں اب یوں نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری ہر ضد مدینہ امیر المومنین کے پاس بھیجوں اور وہاں سے فیصلہ لو۔ جزیہ تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم رقم دینے سے انکار نہیں کر رہے۔ ایک سردار نے کہا، آپ جزیے سے دگنی رقم ہم سے لے لیں، لیکن ہمیں ذمہ نہ کہیں اور اس رقم کو جزیہ نہ کہیں۔ آخر طے پایا کہ بنو تغلب کے سرداروں کا ایک وفد امیر المومنین کے پاس مدینہ جائے گا اور ان کے آگے مطلوبہ رقم بھی رکھ دے گا اور اپنا مطالبہ بھی۔ اسی روز ان کا ایک وفد مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اس وفد میں بنو تغلب کے 9 مسلم بھی تھے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اپنا ایک نمائندہ ساتھ بھیج دیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر یہ وفد حضرت عمر کے حضور پہنچا اور یہی اصرار پیش کیا کہ وہ جزیہ دیں گے اور رقم جس قدر بھی ان سے طلب کی جائے گی وہ فوراً ادا کر دیں گے۔ ہم نے جو جزیہ مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اور اسے ہم جزیہ کہیں گے، لیکن ہم اسے صدقہ کہنا چاہتے ہیں۔ بنو تغلب کے ایک معمر سردار نے کہا، تم اسے کوئی بھی نام دے دو۔ حضرت عمر نے کہا، ہمارے دستور کے مطابق اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم لوگ کیسی بے معنی بات پر اڑے ہوئے ہو۔ امیر المؤمنین معمر سردار نے کہا، ہم آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہماری عزت اور قومی وقار کو برقرار رہنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو تغلب کا کتنا اونچا نام ہے۔ جزیے کو بے عزتی اور ذلت سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے قبیلے کے آدمی آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کسرائے ایران کی فوج کے خلاف لڑے تھے۔ اب بھی ہم آپ کی لڑائیاں لڑیں گے۔ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ہم سے رقم لے لیں، ہماری عزت اور ہماری روایت کو تباہ نہ کریں۔ حضرت عمر جزیے کو جزیہ ہی کہنے پر قائم رہے۔ کچھ بدمزگی سی پیدا ہونے لگی تو حضرت علی نے حضرت عمر کو ایک سالار سعد بن مالک کا واقعہ یاد دلا دیا، جس نے ایک علاقہ فتح کر کے وہاں کے لوگوں سے جزیہ لینے کی بجائے دگنا صدقہ قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بلا وجہ اپنی بات پر اڑا نہیں کرتے تھے۔ انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ قبیلہ ایک جنگی طاقت ہے جو اپنے کام آ سکتا ہے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جزیے کی بجائے صدقہ قبول کر لیا جائے، لیکن رقم دگنی ہوگی۔ بنو تغلب کے سرداروں نے یہ فیصلہ بخوشی قبول کر لیا اور رقم ادا کر دی۔ اس طرح ایک طاقتور قبیلہ بھی مسلمانوں کے زیر اطاعت آ گیا اور اس قبیلے کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ انتھونیس، روتاس، لیزا اور یوکلس حلب کے قریب ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہ جنگل میں چند ایک گھروں کی بستی تھی اور یہ بنو ربیعہ کے لوگ تھے۔ انہوں نے انتھونیس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو سب گھروں سے باہر آ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ رومی ہیں۔ رومیوں کے متعلق ان لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ انتھونیس اور روتاس خاصا لمبا عرصہ الجزیرہ کے علاقے میں رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ وہ کسی بڑے آدمی یعنی بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہیں ایک گھر میں لے گئے جہاں ایک ضعیف العمر آدمی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا۔ یہ بوڑھا کوئی عام سا اور غریب سا آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ تم رومی ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ ہمارے دلوں میں اب رومیوں کی وہ عزت نہیں رہی جو ان کی شکست سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن تم ہمارے مہمان ہو، دل سے تمہاری عزت کریں گے۔ کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے؟ راستہ بھول گئے ہو تو ہم راستے پر ڈال دیں گے۔ قابل احترام بزرگ، انتھونیس نے کہا، ہم راستہ نہیں بھولے، ہم ایک نیا راستہ بنانے آئے ہیں اور ہمیں آپ کی اور آپ کے قبیلے کی مدد درکار ہے۔ کہو، بوڑھے نے پوچھا، کیسی مدد چاہیے؟ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔
ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انتھونیس نے کہا، ہم آپ کی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے لیے بھی۔ ہرقل بھاگ گیا ہے، اس کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی تھی وہ ایسی بکھر کر بھاگی ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں رومی فوج کا جرنیل ہوں، اسے بھی جرنیل سمجھیں۔ یہ عورت اور یہ لڑکا کون ہے یہ بعد میں بتائیں گے۔ ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رومی نہ سمجھیں، اپنا ہم مذہب بھائی سمجھیں۔ ہرقل پہلے بادشاہ ہے، اس کے بعد عیسائی، اور وہ بھی برائے نام۔ ہم پہلے عیسائی ہیں اور اس کے بعد رومی۔ انتھونیس نے وہ صلیب اس بوڑھے کو دکھائی جو روتاس کو ابو عبیدہ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ ہم اس کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ انتھونیس نے کہا، یہ روم اور ایران جیسی بادشاہی نہیں ہوگی، یہ یسوع مسیح کی سلطنت ہوگی۔ اگر الجزیرہ کے تمام عیسائی قبائل اکٹھے ہو جائیں تو میں اور میرا یہ ساتھی انہیں ایک ایسی زبردست فوج میں منظم کر دیں گے کہ تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کو شام سے دھکیل باہر کریں گے۔ بوڑھے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہاں سے وہ بات چلی جس بات پر انتھونیس قبائل کے سرداروں کو لانا چاہتا تھا۔ بوڑھا جب بولا تو معلوم ہوا کہ وہ انتھونیس کا ہم خیال ہے، اور ایسے ہی ارادے اس کے سینے میں بھی تڑپ رہے ہیں۔ کبھی ہم ایرانیوں کے غلام ہو جاتے ہیں، بوڑھے نے کہا، کبھی رومی آ کر ہمیں اپنی زرخرید رعایا بنا لیتے ہیں، اور اب مسلمانوں نے ہمیں تہ تیغ کر لیا ہے۔ مجھے اپنے اس تمام علاقے کی خبریں مل رہی ہیں۔ ہمارے قبائل نے بغاوت تو کر دی ہے، لیکن الگ الگ ہو کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبیلے کچھ لڑ کر اور فوراً ہی ہتھیار ڈال کر اطاعت قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے بھی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے، صرف حلب رہ گیا ہے جہاں ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میری نظر اس قلعہ بند شہر پر ہے۔ دو طاقتور قبیلے ابھی بچے ہوئے ہیں، ایک ہے بنی ربیعہ اور دوسرا ہے بنی تنوخ۔ اگر ہم حلب میں جم گئے اور مسلمانوں کا ناکام کر دیا تو تمام قبائل کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ہمارے پرچم تلے متحد ہو جائیں گے۔ کہ آپ ان قبیلوں کے سرداروں کو یہاں بلوا سکتے ہیں؟ انتھونیس نے کہا، ہم ابھی سامنے نہیں آنا چاہتے۔ خطرہ ہے کہ ہرقل کے مخبر اور جاسوس ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، بوڑھے نے کہا، جب تک تم ہمارے پاس ہو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی بھی سردار کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں حلب میں پہنچا دیں گے اور سردار تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنا لباس دیں گے اور غریب سے کسانوں اور مزدوروں کے بحروپ میں حلب میں داخل کر دیں گے۔